وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار النکاح نصف الایمان النکاح سنتی حضرت سامعین اکرام نکاح کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیات تلاوت کی اس کا مفہوم یہی ہے کہ دولہا اور دلہن جو ہے ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے جس جسم نے ڈالا. اس لیے میاں بیوی کا لباس ہوتا ہے اور بیوی میاں کا لباس ہوتی ہے. تو لباس کا مطلب ہے کہ یہ جسم کو ڈھانپتا ہے. تو اگر لباس جسم کو ڈھانپے نہ تو وہ لباس کسی کام کا نہیں ہوتا. اس طرح میاں اپنی بیوی کی بات کسی کو نہیں بتا سکتا، بیوی اپنے میاں کی بات کسی کو نہیں بتا سکتی. شادی کے بعد قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والا تجسسوا، تم کسی کے گھر کی جاسوسی مت کرو، کسی کے اندر کے معاملات کی تو مت کرو. خاندانی آئلی زندگی میں یہ بہت بڑا بگاڑ ہے کہ ہم جب شادیاں کر دیتے ہیں تو ہم فونوں پہ ایک دوسرے کے حالات پوچھتے ہیں. جبکہ بیٹی جب 20 سال میں گھر میں رہتی ہے تو ہم اپنی بیٹی کے پاس 5 منٹ بھی نہیں بیٹھتے اور 10 منٹ فون پہ بات نہیں کرتے. مگر شادی کے بعد ہم نے آدھا گھنٹہ فون پہ باتیں کرنی ہوتی ہے. تو شریعت نے کہا ولا تجسسوا، تم کسی کے گھر کی جاسوسی مت کرو. اب وہ بیٹی آپ کی نہیں ہے، وہ کسی کے نکاح میں جا چکی ہے، کسی کی بیوی بن چکی ہے، وہ اپنے گھر کی ایک خود مختار عورت بن چکی ہے. اور عورت جو ہوتی ہے وہ گھر میں جب خاوند موجود نہ ہو تو چوکی دار ہوتی ہے. چوکی دار کسی بھی محکمے کا ہو وہ اس گھر کی خبر لیک کرے گا، محکمے کی خبر لیک کرے گا تو اس میں ایک غداری کا مقدمہ ہوگا. تو اسی طرح اللہ نے یہ خاندانی نظام جو بنایا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو، بندھن کو ایک لباس کہا گیا ہے کہ جب لباس ایک دوسرے کے جسم کی حفاظت کرے تو وہ لباس کہلاتا ہے. اسی طرح عورت اور مرد جو ہے ایک دوسرے کی بات کو اپنے اندر چھپائے اور اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے تو اس کو میاں بیوی کہتے ہیں. اور ساتھ یہ آیات تلاوت کرنے کا مقصد ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو عورت آپ کے گھر میں 8ویں حصے کی مالک بن جاتی ہے. جب انسان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے جب تک اولاد نہ ہو تو وہ برابر کی حصے دار ہوتی ہے، اور جب اولاد ہو جائے تو 8واں حصہ اس کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے 8واں حصہ نکاح کے موقع پہ بنا دیا. عورت کو حقدار اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ وہ عورت اب دوسرے گھر جا کر اپنے آپ کو اجنبی فیل نہ کرے. اور برے والوں کو بھی یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی وہ عزت ہے اور آپ کے گھر میں اس کا 8واں حصہ ہے، وہ مالک ہے. یہ نہیں بات پہ کہنا چلو نکلو اس گھر سے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو کہیں کہ گھر سے نکلو. یہ ساری چیزیں جو ہے نکاح کے موقع پہ علماء کرام کو کرنی چاہیے. یہ 3 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہنا اور دولہا اور دلہن اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنا تاکہ جتنے لوگ گواہ میں موجود ہیں، یہ نکاح میں جتنے گواہ ادھر موجود ہیں، دولہا موجود ہے، ادھر بھی دولہا موجود ہے، سب کی موجودگی میں یہ خطبہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ نکاح کا مقصد بیان ہو جائے. نکاح کے موقع پہ یہ باتیں کرنی ضروری ہوتی ہیں اور شریعت نے کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلیں. اگر بیوی اپنے خامد کی بات برداشت نہیں کرے گی تو گھر اجڑ جائے گا. اگر خامد اپنی بیوی کی بات برداشت نہیں کرے گا تو گھر اجڑ جائے گا. اور جہاں بھی جائے گا اس کو برداشت کا سودا اپنانا پڑے گا. اور میاں بیوی میں برداشت اتنی ہونی چاہیے کبھی میاں اپنی بیوی کی بات پہ غصہ نہ کرے اور کبھی بیوی اپنے میاں کی بات پہ غصہ نہ کرے. یہ گھر بھی ایک دن کا نہیں ہے، 10 دن کا نہیں، ساری زندگی کا بندھن ہوتا ہے. حضور کی سنت ہے، عظیم سنت ہے. نکاح انسان کو کتنے گناہوں سے بچاتا ہے. نکاح جو ہے یہ انسان کو کتنے رشتوں میں تبدیل کرتا ہے. نکاح کے بعد انسان کی زندگی میں جتنی وراثت ہے اس کا وارث پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے میں سبھی دوستوں کی موجودگی میں اپنے بھائی محمد وقاص فیصل ولد شاہ فیصل صاحب، ان کا نکاح میرے بچے سمیرہ نذیر دختر نذیر احمد صاحب ولی کی اجازت کے ساتھ تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق باعوض 5000 مؤجل حق مہر جو موقع پہ ادا کیا گیا، کوئی شرائط نہیں اس میں رکھی گئی. صرف 5000 مؤجل حق مہر جو ہے آپ نے موقع پہ ادا کیا ہے اور وہ دلہن کے پاس پہنچ چکا ہے. میں اس اپنی پیاری بیٹی کو جی سمیرہ نذیر دختر نذیر احمد کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، آپ کے نکاح میں دی آپ کو محمد وقاص فیصل ولد شاہ فیصل. بیٹا میں نے آپ کا نکاح سمیرہ نذیر دختر نذیر احمد کے ساتھ تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
باعوض 5000 معجل حکمیر کوئی شرط نہیں اس نکاح میں رکھی گئی۔ اللہ کی سبورت انہوں نے آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دیا، آپ کو قبول۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں ناصر مدنی محمد وقاص فیصل شاہ فیصل آپ کا نکاح نبی میری بیٹی سمیرہ نذیر پتر نذیر احمد کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، آپ کو قبول۔ باعوض 5000 معجل حکمیر جو موقع پہ ادا کیا گیا اللہ پاک جس سے اللہ کے بعد متقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم ربنا آتنا فی ونعوذ بک من شرورہم اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین۔ اے اللہ یہ دونوں بھائیوں کا نکاح حضرت صاحب نے، کیا نام ہے آپ کا؟ الحمد حضرت علامہ عظمت صاحب اور میں جو ان دونوں بھائیوں کا نکاح کیے، اے اللہ ان کی بھی دعا ہے، میری بھی دعا ہے، میرے بھائی نذیر صاحب کی بیٹیوں کو دن دگنی رات چگنی خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اور مولا کریم اور ماں باپ کے لیے یہ خوشی کا لمحہ بھی ہوتا ہے اور آنسوؤں کا لمحہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے پیار سے پالی ہوئی بیٹیاں جب نکاح میں دی جاتی ہیں تو یہ باپ جانتا ہے یا ماں جانتی ہے کہ اس کو پالنا پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ سفید چادر کو سنبھال کر رکھنا اور پھر کسی کے ساتھ دلہن بنا کر رخصت کرنا۔ میرے مالک میں اپنے بھائی نذیر صاحب کی اس بیٹی کی رخصتی میں شامل ہوں، اے میرے مالک اپنی رحمت کے صدقے ان کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرما، اور دونوں خاندانوں کے دلوں میں مولا اتنی محبت رکھنا جس طرح پہلے دن سے ملتے ہیں، مرتے دم تک ایک دوسرے کی آؤ بھگت میں رہے لگے۔ مولا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، اور مولا کریم شیطان مردود کی شرارتوں سے محفوظ فرما، چھوٹیاں وڈیاں شیطانوں تو محفوظ فرما، شیطان نما انسانوں تو محفوظ فرما، اور ان کی زندگی میں جتنی آنے والی مشکلات ہیں آج سے مولا کریم اس کو ختم فرما، اور مولا کریم آسانیاں پیدا فرما، اور میرے مالک ان دونوں دھولوں کے دلوں میں مولا کریم اپنے بھائی ہو کر سلوک اتفاق سے اپنے گھر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، اور مولا یہ دونوں بہنیں ایک گھر میں جا رہی، اے میرے لاجپال مالک اپنی رحمت کے صدقے اپنی کریمی کے صدقے تیرے محبوب کی سنت پہ عمل کیا ہے، تیرے حبیب نے فرمایا نیک عمل کا واسطہ ڈال سکتے ہو، اللہ یہ سنت عمل ہے، نکاح کا عمل تیرے حبیب کا پیارا وہ عمل ہے جس سے آپ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اے میرے لاجپال مالک یہ ساری براتی اس کار خیر میں شامل ہیں، جتنے دوست برات میں شامل دعا کرتے ہیں ان بیٹیوں کے نصیب کو اپنی رحمت میں مالا مال نور علی نور نبی خوشیوں بری زندگی عطا فرما، اور مولا کریم جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر اسباب پیدا فرما، اور جتنی برائیاں آج دنیا میں آ چکی اللہ ان کو ختم فرما، اور ہر مسلمان کو اپنے حبیب علیہ السلام کی زندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک ساری دنیا کا یہ ایمان بن جائے غلام جی خالق سے ہونا سب کچھ ہو جائے، میرے مالک تیرے سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اے میرے مالک ہمارے دلوں میں مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور سب کچھ تیرے ہونے سے یقین ہوتا ہے، اے اللہ تو چاہے ہوتا ہے، ان بیٹیوں کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔